کنفرم کلیکشن کے سبھی دوستوں کو سلام اور اس زبردست سی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کی، یعنی اللہ کی آخری اعلامی اور احکامی کتاب قرآن حکیم فرقان مجید کے نزول ہونے کی برودات، حکمتوں اور رہنمائی سے پر اس کتاب عظیم کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے اٹھایا، مگر انسان سے یہ کام کیسے لیا گیا؟ یہ چونکہ دینی اور ایمانی کتاب بھی ہے تو ہر سچے مسلمان کو یہ خوبصورت اور علمی معلومات ہونی چاہیے، تو دیر نہ کریں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب چلتے ہیں داستان عظیم اسرار نزول قرآن کی جانب۔ اہل مکہ آپ کو صادق اور امین پکارتے تھے، آج بھی اہل جہاں محمد کو ایک سچے نیک انسان اور پیغمبر اسلام کے طور پر جانتے اور مانتے ہیں۔ سن 605 میں جب آپ 35 سال کے تھے تو مکہ میں اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر واقع پہاڑ جبل نور کے ایک غار ہرا وہاں جاتے اور مخلوق خدا کے بارے میں غور و فکر کرتے۔ اس زمانے کی یہی عبادت تھی جسے آج تہنس کہا جاتا ہے۔ آپ غار ہرا میں ایک چاند کے برابر یعنی مہینہ بھر تک قیام کرتے۔ آپ کی چھوٹی بیٹیاں کلثوم اور فاطمہ آپ کو دیکھنے کبھی کبھار غار ہرا تک آ جایا کرتی تھیں۔ کچھ یکسوئی حاصل ہونے پر آپ کو احساس ہونے لگا کہ کوئی آپ کو اس مکمل تنہائی میں مخاطب کرتا ہے، کوئی آواز دیتا ہے۔ تفسیر محب الرحمن کے مطابق حضرت جبرائیل جو پہلا کلام آپ پر لائے وہ استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا، اور اللہ کا پیغام دیا کہ یا محمد، اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ آپ کی عمر کا 40واں سال تھا۔ 9 ربیع اول 12 فروری سن 610 عیسوی میں آپ کو نبوت کے ساتھ فجر اور عصر کی 2 نمازیں بھی عطا ہوئیں۔ اس زمانے میں قریش صرف چاشت کی نماز جو طلوع آفتاب کے بعد ادا کی جاتی تھی وہ پڑھتے تھے۔ نماز اللہ کی قدیم ترین عبادت ہے۔ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم نے بھی اسے ادا کیا۔ یہودیت اور عیسائیت میں بھی یہ کسی نہ کسی طور موجود ہے۔ آپ مزید 6 ماہ غار میں متواتر جاتے رہے کہ 17 اگست سن 610 عیسوی میں جو رمضان کی 18 تاریخ تھی، حضرت جبرائیل پھر تشریف لائے۔ اس بار انہوں نے آپ کو ایک ریشمی کپڑا لہرا کر دکھایا جس پر کچھ تحریر تھا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، قلم کے ذریعے علم دیا، انسان جو نہیں جانتا تھا وہ اسے سکھایا۔ یہ کل 19 ٹکڑے آیتیں یا نشانیاں تھیں جن میں سے اس روز 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ آج یہ قرآن پاک کی 96 نمبر کی سورۃ علق کا حصہ ہے۔ جبرائیل یہ یاد کرا کر غائب ہو گئے۔ عظیم ماؤں کی ماں، امت کی پہلی ماں، ام المومنین حضرت خدیجہ ہی وہ پہلی انسان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اولین سیرت پاک کی مستند کتاب تاریخ ابن ہشام حضرت خدیجہ کے راوی کے طور پر بتاتے ہیں کہ پہلی وحی قرآنی لینے کے بعد جب آپ گھر پہنچے تو آپ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا، وہ خستہ حال اور بیمار دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے خدیجہ کی جانب قدم بڑھا رہے تھے۔ خدیجہ نے فوراً آپ کو دلاسا دیا اور پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے، جیسے بیمار ہوں۔ حضرت محمد نے اپنے اوپر گزرنے والا سارا واقعہ بیان کیا اور بولے خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خدیجہ نے پوچھا آپ کو کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ اس پر آپ نے کہا جو آواز میرے کانوں میں پڑی یا فرشتے نے مجھے جس طرح دبایا تو مجھے قرار نہیں مل رہا، مجھے کہیں چھپا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے ایک چادر دسار آپ کو اڑا دی جسے اس زمانے میں گلیم بھی کہتے تھے۔ جبرائیل دوبارہ تشریف لائے اور یا ایھا المدثر یعنی اے گلیم پوش اٹھ اور لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھا۔ موجودہ ترتیب قرآن میں یہ 74ویں سورت سورہ مدثر ہے۔
دوسرے روز حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو اس زمانے میں دین کا علم رکھتے تھے۔ ورقہ نے ان آیات کو سن کر کہا، بلا شبہ یہ اللہ کا کلام ہے جو آپ سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل کیا گیا۔ مجھے ڈر ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے آپ کے دشمن نہ بن جائیں۔ کاش میں اتنا زندہ رہوں کہ دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کر سکوں۔ بعض مفکرین اسلام کے مطابق پہلی قرآنی وحی سورہ علق کے بعد اسی رات سورہ مدثر کی آیت نازل کی گئی، کچھ کے نزدیک 3 روز بعد، مگر آپ ہر روز غار حرا جاتے رہے۔ اب کی بار حضرت اسرافیل تشریف لاتے رہے اور آپ سے گفتگو فرماتے، کبھی کبھار حضرت جبرائیل بھی تشریف لاتے، مگر مفسرین کے مطابق 3 سال تک قرآنی وحی کا سلسلہ موقوف رہا۔ اس دوران جبکہ وحی قرآنی میں وقفہ آیا ہوا تھا، آپ کچھ پریشان اور غمزدہ رہتے۔ حضرت خدیجہ برابر آپ کو دلاسے دیتی کہ آپ کو اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بخاری کی روایت کے مطابق قریب 3 سال بعد حضرت جبرائیل سورہ والضحیٰ لے کر آئے، جو کہ قرآن کی 93 نمبر کی سورت ہے۔ اس سے پہلے آپ نبی یعنی بشارت یا خبر دینے والے تھے، مگر سورہ والضحیٰ کے نزول کے بعد آپ رسول ہو گئے، یعنی اللہ کا نمائندہ، صاحب کتاب۔ آپ قرآن کی آیات کو فرشتے سے سن کر یاد کر لیتے۔ قرآن رمضان کی ایک شب جسے شب قدر کہتے ہیں، لوح محفوظ سے اکٹھا پہلے آسمان پر نازل ہوا، پھر آپ پر موقع کے اعتبار سے جیسا اور جتنا رب تعالیٰ نے چاہا 23 سال کے عرصے میں نازل ہو کر مکمل ہوا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنی آؤٹ پٹ کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگلے حصے میں ہم قرآن کے نزول کے بعد محفوظ ہونے کے بارے میں آگاہی دیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔